پاک بحریہ نے بحیرہ عرب میں انسانی ہمدردی کی بنیاد پر ریسکیو آپریشن شروع کر دیا ہے، جس کے تحت عمان سے بھارت جانے والے جہاز ایم وی گوتم میں خرابی کے بعد پھنسے 6 بھارتی اور 1 انڈونیشیائی عملے کو ہنگامی امداد فراہم کی جا رہی ہے۔ سیکورٹی ذرائع کے مطابق میری ٹائم ریسکیو اینڈ کوآرڈینیشن سینٹر ممبئی کی درخواست پر فوری کارروائی کرتے ہوئے پاکستان میری ٹائم سیکورٹی ایجنسی کا جہاز کشمیر امدادی مشن کے لیے روانہ کیا گیا۔ ذرائع کے مطابق متاثرہ عملے کو خوراک، طبی سہولیات اور تکنیکی معاونت فراہم کی جا رہی ہے، جبکہ پاک بحریہ نے واضح کیا ہے کہ وہ سمندر میں کسی بھی ہنگامی صورتحال میں مدد کے لیے ہر وقت تیار ہے۔ پشاور میں محکمہ ایکسائز نے منشیات کے خلاف بڑی کارروائیاں کرتے ہوئے 1000 گرام سے زائد آئس اور شراب برآمد کر کے ملزمان کو گرفتار کر لیا۔ تفصیلات کے مطابق خفیہ اطلاع پر ایچ گول چوک کے قریب کارروائی کے دوران ملزم مشتاق احمد سے 1005 گرام آئس برآمد ہوئی، جسے موقع پر گرفتار کر کے مقدمہ درج کر لیا گیا۔ ایک اور کارروائی میں 3 بوتلیں شراب بھی برآمد کر کے ایک ملزم کو حراست میں لے لیا گیا۔ حکام کے مطابق دونوں مقدمات میں مزید تفتیش جاری ہے، جبکہ منشیات کے خلاف بلا امتیاز کریک ڈاؤن جاری رکھنے کا عزم ظاہر کیا گیا ہے۔ متحدہ عرب امارات نے آبنائے ہرمز میں اپنے آئل ٹینکر پر ایرانی ڈرون حملے کی شدید مذمت کرتے ہوئے اسے عالمی بحری سلامتی کے لیے خطرہ قرار دیا ہے۔ اماراتی حکام کے مطابق ایران نے ابوظہبی نیشنل آئل کمپنی سے منسلک جہاز کو نشانہ بنایا، تاہم خوش قسمتی سے کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ وزارت خزانہ نے کہا کہ تجارتی جہاز رانی کو نشانہ بنانا ناقابل قبول ہے اور آبنائے ہرمز کو اقتصادی دباؤ یا بلیک میلنگ کے لیے استعمال کرنا بحری قذافی کے مترادف ہے۔ حکام نے عالمی برادری پر زور دیا کہ اہم بحری راستوں کو محفوظ اور کھلا رکھا جائے۔ ایرانی پاسداران انقلاب نے آبنائے ہرمز کا نیا نقشہ جاری کرتے ہوئے اس اسٹریٹجک گزرگاہ پر اپنے مکمل کنٹرول کا اعلان کر دیا ہے، جس کے فوراً بعد ایک امریکی جہاز کو میزائلوں سے نشانہ بنانے کی خبر بھی سامنے آئی ہے۔ نئے نقشے کے مطابق ایران نے کوہ مبارک سے فجیرہ اور جزیرہ قشم سے ام القوین تک نئی سمندری حدود واضح کی ہے، جبکہ ایرانی حکام نے وارننگ دی ہے کہ کسی بھی جہاز کو اجازت کے بغیر یہاں سے گزرنے نہیں دیا جائے گا۔ ایرانی میڈیا کا دعویٰ ہے کہ وارننگ نظر انداز کرنے پر ایک امریکی بحری جہاز پر 2 میزائل داغے گئے ہیں تاکہ فیصلہ کن جواب دیا جا سکے۔ ترجمان ایرانی افواج نے 2 ٹوک الفاظ میں کہا ہے کہ امریکی بحریہ اس علاقے سے دور رہے اور تمام تجارتی جہاز صرف ایرانی حکام سے رابطے کے بعد ہی نقل و حرکت کریں۔ اس اقدام سے خلیج فارس میں جنگ کے بادل مزید گہرے ہو گئے ہیں اور عالمی بحری تجارت کے لیے شدید خطرات پیدا ہو گئے ہیں۔ وزارت مذہبی امور نے اعلان کیا ہے کہ آج 4 مئی 2026 سے پاکستان کے مختلف شہروں سے جدہ کے لیے براہ راست حج پروازوں کے لیے نئے سلسلے کا آغاز ہو رہا ہے۔ ترجمان وزارت مذہبی امور عمر بٹ کے مطابق آج 17 پروازوں کے ذریعے مزید 4377 عازمین جدہ پہنچیں گے، جبکہ اس سے قبل سرکاری اور پرائیویٹ اسکیم کے تحت ہزاروں عازمین پہلے ہی سعودی عرب پہنچ چکے ہیں۔ اب تک مجموعی طور پر 32,454 سرکاری عازمین 126 پروازوں کے ذریعے حجاز مقدس پہنچے ہیں، جبکہ 4,489 پرائیویٹ عازمین بھی وہاں موجود ہیں۔ وزارت مذہبی امور تمام پروازوں کی بروقت روانگی اور عازمین کی سہولت کے لیے سعودی حکام کے ساتھ مسلسل رابطے میں ہیں۔ یہ براہ راست پروازیں عازمین کے سفر کو مزید آسان اور مختصر بنانے میں مددگار ثابت ہوں گی۔ آبنائے ہرمز میں کشیدگی انتہائی سنگین رخ اختیار کر گئی ہے، جہاں ایرانی خبر ایجنسی نے دعویٰ کیا ہے کہ ایرانی وارننگ کو نظر انداز کرنے والے ایک امریکی بحری جہاز کو 2 میزائلوں سے نشانہ بنایا گیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق اس حملے کے بعد امریکی جہاز اپنا سفر روک کر علاقے سے پیچھے ہٹنے پر مجبور ہو گیا، جبکہ ایرانی بحریہ نے ایک امریکی صہیونی ڈسٹرائزر کو بھی اس اسٹریٹجک گزرگاہ میں داخل ہونے سے روک دیا ہے۔ ایرانی فوج نے 2 ٹوک الفاظ میں پیغام دیا ہے کہ آبنائے ہرمز کی سلامتی اب مکمل طور پر ان کے ہاتھ میں ہے اور امریکی بحریہ اس کے قریب آنے کی جرات نہ کرے۔ تاہم دوسری جانب ایک سینئر امریکی عہدیدار نے ان خبروں کی سختی سے تردید کرتے ہوئے کہا ہے کہ کسی امریکی جہاز کو نشانہ نہیں بنایا گیا۔ یہ متضاد دعوے خطے میں ایک بڑی فوجی محاذ آرائی کے خدشات کو جنم دے رہے ہیں۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے آبنائے ہرمز کے کشیدہ صورتحال کا ذمہ دار براہ راست امریکہ کو قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ واشنگٹن کے لیے اپنے حد سے بڑے ہوئے مطالبات سے دستبردار ہونا مشکل ہو رہا ہے۔ انہوں نے واضح کیا کہ امریکی جارحیت سے پہلے یہ عالمی گزرگاہ مکمل محفوظ تھی، مگر اب امریکی مداخلت نے بین الاقوامی پانیوں میں سیکیورٹی کا فقدان پیدا کر دیا ہے۔ بقائی نے زور دیا کہ ایران اور عمان اس خطے کے ساحلی ممالک ہیں اور محفوظ جہاز رانی کے لیے ایران کے ساتھ رابطہ ضروری
ضروری ہے کیونکہ ایران ہی اس گزرگاہ کی سلامتی کا اصل محافظ ہے۔ انہوں نے خبردار کیا کہ اگر امریکی جنگی جہازوں نے مداخلت کی کوشش کی تو ایرانی مسلح افواج بھرپور جواب دینا چاہتی ہے۔ اس وقت ایران کا واحد مطالبہ جنگ کا مکمل خاتمہ ہے اور وہ اس کے علاوہ کسی موضوع پر بات نہیں کر رہا۔ جرمن چانسلر فریڈرک مرز نے امریکہ کے ساتھ حالیہ سفارتی تناؤ کو کم اہم قرار دیتے ہوئے دونوں ممالک کے تعلقات کی مضبوطی پر زور دیا ہے، تاہم زمینی حقائق بڑھتی ہوئی خلیج کی نشاندہی کر رہے ہیں۔ امریکہ نے آئندہ ایک سال میں جرمنی سے اپنے 5000 فوجی واپس بلانے کا باضابطہ اعلان کر دیا ہے، جس کا پس منظر صدر ٹرمپ اور چانسلر مرز کے درمیان ایرانی پالیسی پر پائے جانے والے شدید اختلافات بتائے جاتے ہیں۔ اگرچہ چانسلر اس کمی کو ایران معاملے سے الگ قرار دے رہے ہیں، لیکن صدر ٹرمپ کی جانب سے جرمن مصنوعات بالخصوص گاڑیوں پر نئے محصولات کی لہر نے جرمن معیشت کے لیے خطرے کی گھنٹی بجا دی ہے۔ نیٹو حکام اس فیصلے کے اثرات جاننے کے لیے واشنگٹن سے رابطے میں ہیں، جبکہ جرمن وزیر دفاع نے واضح کیا ہے کہ اب یورپ کو اپنی سیکیورٹی کے لیے خود انحصاری کی راہ اپنانی ہوگی۔ لاہور ہائی کورٹ میں وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی جانب سے ضمانت کے طور پر جمع کرائے گئے 7 کروڑ روپے کی واپسی کی درخواست پر اہم سماعت ہوئی ہے۔ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ عالیہ نیلم کی سربراہی میں 3 رکنی فل بینچ نے اس کیس کی کارروائی کی۔ سماعت کے دوران نیب نے سپریم کورٹ سے اپنی اعتراضی اپیل واپس لینے کا ریکارڈ پیش کیا، جس پر عدالت نے استفسار کیا کہ یہ ریکارڈ وفاقی آئینی عدالت میں پیش کیوں نہیں کیا گیا۔ عدالت نے نیب کا بیان حلفی اور متعلقہ ریکارڈ طلب کرتے ہوئے سماعت 11 مئی تک ملتوی کر دی ہے۔ یاد رہے کہ مریم نواز نے چودھری شوگر ملز ریفرنس بند ہونے کے بعد اپنی رقم کی واپسی کے لیے عدالت سے رجوع کر رکھا ہے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے لاہور میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ون کانسٹیٹیوشن ایونیو اسکینڈل کو پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا فراڈ قرار دیتے ہوئے سی ڈی اے کے موقف کی بھرپور حمایت کا اعلان کیا ہے۔ انہوں نے انکشاف کیا ہے کہ اس معاملے میں ججز، بیوروکریٹ، سیاستدانوں اور بینکر سمیت بااثر حلقے شامل ہیں جو گزشتہ 21 سال سے اس غیر قانونی عمل سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ وفاقی وزیر نے زور دیا کہ وزیراعظم شہباز شریف کی جانب سے بنائی گئی کمیٹی کے سامنے وہ اپنا سخت موقف رکھیں گے تاکہ قانون کی بالادستی قائم ہو سکے۔ ان کا کہنا تھا کہ جس طریقے سے یہ منصوبہ بیچا گیا وہ سراسر غیر قانونی تھا اور جس نے بھی ملک کو نقصان پہنچایا ہے اس کا محاسبہ ہونا چاہیے۔ محسن نقوی نے واضح کیا کہ قانون امیر اور غریب کے لیے برابر ہونا چاہیے اور وہ سی ڈی اے کو اس کیس میں مکمل سپورٹ فراہم کریں گے تاکہ انصاف کی جیت ہو۔ یوکرین نے روس کے زیر قبضہ زاپوریزیا جوہری پلانٹ اور اہم بندرگاہ پریمورسک پر ڈرون حملوں کا سلسلہ تیز کر دیا ہے، جس کے نتیجے میں عالمی توانائی مارکیٹ اور جوہری تحفظ کے حوالے سے سنگین خدشات پیدا ہو گئے ہیں۔ بین الاقوامی جوہری توانائی ایجنسی کے مطابق ایک ڈرون نے ریڈیشن کنٹرول لیبارٹری کو نشانہ بنایا، جبکہ پریمورسک بندرگاہ پر تیل کی تنصیبات کو بھی شدید نقصان پہنچنے کی اطلاعات ہیں۔ یوکرینی صدر نے روسی جنگی جہازوں اور تیل بردار ٹینکروں کو نشانہ بنانے کا دعویٰ کیا ہے، جس کے جواب میں روس نے عالمی منڈی میں تیل کی قیمتیں $120 سے تجاوز کرنے کا انتباہ جاری کر دیا ہے۔ دوسری جانب دونوں ممالک کے درمیان جاری ڈرون جنگ میں شہری ہلاکتیں بھی رپورٹ ہوئی ہیں، جہاں روس نے ایک ہی رات میں 268 ڈرونز داغ کر یوکرین کے مختلف شہروں کو نشانہ بنایا۔ یہ صورتحال ظاہر کرتی ہے کہ تنازع اب نہ صرف زمینی محاذ بلکہ عالمی معیشت اور ماحولیاتی تحفظ کے لیے بھی ایک بڑا خطرہ بن چکا ہے۔ اور کراچی اس وقت شدید گرمی اور ہیٹ ویو کی لپیٹ میں ہے، جہاں صبح سے چلنے والی گرم اور خشک ہواؤں نے شہریوں کا جینا محال کر دیا ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آج شہر کا درجہ حرارت معمول سے 5 درجے اضافے کے ساتھ 42 ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچنے کا امکان ہے، جبکہ ہوا میں نمی کا تناسب محض 27% رہ گیا ہے۔ گزشتہ رات بھی شہر کا کم سے کم درجہ حرارت 29 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا، جو کہ کافی زیادہ ہے۔ شمال مغرب کی سمت سے آنے والی گرم ہوائیں لو کی صورت اختیار کر چکی ہیں، جس کے باعث طبی ماہرین نے شہریوں کو بلا ضرورت گھروں سے باہر نہ نکلنے اور پانی کا زیادہ استعمال کرنے کی تاکید کی ہے۔